جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایبسلوٹلی ناٹ کا یہ ورڈ سننے کے لیے یقین مانے زندگی گزر گئی ہماری. لے ہمارا کیا ہوتا تھا، ہم تو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے چاہے سانس آئے یا نہ آئے ٹائی لگا کے یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. او بھائی، آپ جو اتنے کنفیوز اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ یوں 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 ڈفر بن کے بیٹھ گئے ہو، آپ ٹرانسلیٹر لے لو یار. اس میں کیا ہے؟ انگلش بولنا ہی تو کامیابی کا راز نہیں ہے نا. پوری دنیا، آپ چائنا، فرانس، جرمنی، سارے ان کو نہیں ہوتی تو وہ اپنا ٹرانسلیٹر لے لیتے ہیں. ٹرانسلیٹر بھی نہیں لینا، عزت کا مسئلہ ہے. اور آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا، بندہ آپ سے کویسچن کر رہا، آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. پہلی دفعہ یقین مانے باڈی لینگویج کو جو بندہ سمجھتا ہے نا، اور سب سے بڑی بات ایبسلوٹلی ناٹ کے ورڈ کو عام بندے کی سوچ نہیں، ایک غیرت مند بندہ جو ہے نا اس کے میننگز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. وگرنہ بریانی کی ایک پلیٹ پہ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگانے والوں کو کیا پتا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کیا ہوتا. وہ تو پھنسے ہوئے اسی چکر میں کہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہو گیا، چینی پتی مہنگی ہو گئی، ہائے مر گیا. کہاں پہ مہنگا نہیں ہوا؟ یہاں پہ عمران خان ہے. یہاں پہ پٹرول آپ کا 0.45 جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو 4.45 کا تھا لیٹر، ابھی 2.18 کا ہو گیا. 5 لاسٹ 2 to 3 years 500 سے 600% انکریز ہوئی ہے پیٹرول میں. آپ کے 500 سے 600% ہوئی ہے، آپ کی میکسیمم 100% ہوئی ہوگی میکسیمم. یہاں پہ جو چیز 300-400 ریال میں آپ ٹرالی بھر کے لے آئے تھے تو 700 سے 800 تک پہنچ گئی ہے. 100% سے زیادہ انکریز ہوئی ہے. گراسری میں بھی آپ کی دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی. ٹیکس اتنے لگ گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سیونگ آپ کی مائنس میں چلی گئی. لیکن کیا جی مہنگائی جیسے عمران خان مہنگائی اپنے گھر سے لے کے آیا. یہ جو مہنگائی کا رولا ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کہاں پہ یہ نہیں ہوئی یار، ہر جگہ پہ ہوئی ہے. آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں امریکہ کے سامنے نہیں بولنا، کوئی بات نہیں کرنی، آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھنا کہ ہم پہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. کچھ بھی نہیں کرتا یار، کچھ بھی نہیں. اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ساری گیدڑ ببکی ہیں. چھوٹا سا کوریا اس نے آنکھیں دکھائی، ترکی نے دکھائی، ایران نے دکھائی، کتنے ملک ہیں جو اس کو آنکھیں دکھا چکے ہیں. کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں. ان کا فارمولا یہ ہے کہ ڈراؤ، دھمکاؤ، مارو. اگلا مار کھا لے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کو جوائن کر لو، اس کے ساتھ مل جاؤ یا چپ کر جاؤ. دوسری بات، آج کل یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں مولانا صاحب اور یہ سارے اکٹھے جو مل کے خان صاحب کے خلاف اچانک سے ہی نکل آئے کہ ملک کو بچاؤ. بولے پچھلے 30 سال سے انہوں نے ملک کو کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں ایسے کام کیے؟ شرم آنی چاہیے ان کو، بے شرموں کو، کہ 30 سال انہوں نے گورنمنٹ کی ہے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس لیول کے ہاسپٹل نہیں بنایا کہ یار یہ اپنا علاج ہی کروا لیں. ہمارا لیڈر گرا تھا اسٹیج سے، علاج کہاں پہ ہوا؟ لندن میں نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی لندن جا سکتا ہے. یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ شوکت خانہ میں. جناب ان کے نواز شریف صاحب ہو جائیں یا زرداری صاحب ہو جائیں، ان کو خارش بھی ہو نا، پاؤں میں خارش بھی ہوئی تو یہ بھاگ کے لندن جاتے ہیں. مطلب یہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. آپ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہو، یہاں پہ ان سیٹوں پہ لے کے آتے ہو، آپ سارے ادھر علاج کرو، مرو جیو. لیکن ان کو کوئی مسئلہ ہوگا، اسحاق ڈار صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا یا ان کو ہوگا یہ لندن جائیں گے. اور دوسرا مزے کی بات ہے، کس بیس پہ آپ کہتے ہو کہ شیر ایک واری فیر؟ کس بیس پہ؟ کس سر؟ پورے پاکستان کی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چور ہے، ان کی اپنی ہے. اگر یہ ملک سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے پوری دولت اکٹھی کر کے یو کے کیوں لے کے گئے ہیں؟ پرائم منسٹرشپ کے لیے ادھر، کرسی کے لیے یہ لوگ ادھر، آپ پہ حکومت کرنے کے لیے یہ لوگ ادھر، اور پیسہ سارا ادھر. اسحاق ڈار کی پوری دنیا پتہ ہے کہ اسحاق ڈار کے والد صاحب پنچر لگواتے تھے اور یہ بھی آتے جاتے اسکول سے ہیلپ کرواتے تھے. اسحاق ڈار کے بیٹوں کے آپ ٹاور جا کے دیکھو دبئی میں، شیخوں کے ٹاور ایسے نہیں ہوگے جیسے انہوں نے ٹاور بنا دی. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کا جینین ہے، یہ ان کی حق حلال کی، میں کہتا ہی نہیں کہ یہ چور ہیں. لیکن میرا اسحاق ڈار آپ کے منسٹری کے مزے لوٹیں یہاں پہ، اور جس پیسے سے ملک نے کھڑا ہونا ہے، غریب لوگ فارن ریمیٹنس کی صورت میں آپ کو پیسے بھیجیں، آپ پورا پیسہ وہی اکٹھا کریں اور ڈالر لے جائیں ملک سے باہر اور بیڑا غرق کر دیں ملک کا اور نزلہ ڈال دیں آپ عمران خان پہ.
جناب آپ کو اگر محبت ہے نا پاکستان سے، آپ کو کرسی سے محبت ہے، تو سب سے پہلے محب وطن ہونے کا آپ ثابت کریں. آپ زرداری صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، اور یہ خان صاحب، یہ جو ہیں نواز شریف صاحب، یہ ڈار صاحب، یہ ان کے پورے جتنے بھی ہیں، نہ یہ لٹیرے ہیں یا نہ چور ہیں، انتہائی آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ پیپل ہیں. انہوں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ پیسہ کمایا. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اس اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پورا پیسہ لے کے آئیں، پاکستان میں انویسٹ کریں. سب سے پہلے ہم لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. ہمارا کوئی پھپھو کا بیٹا نہیں ہے عمران خان، کہ عمران خان کو ہی ہم نے دینا، ہم مر جائیں گے عمران خان کے بعد. آپ ثابت تو کریں، آپ ایک قدم تو بڑھائیں. اور یار آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یار. 3 دفعہ 4 دفعہ، ایک دفعہ اس کی باری، ایک دفعہ اس کی، ایک دفعہ اس کی. آپ چینج لانے ہی نہیں. مورسی سیاست ہے. آپ کا بچے کا پیدا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ بڑا ہو کے وہ لیڈر بنے گا، پھر بچے کا بچہ، اور پھر عام بندہ ہے، یعنی عام بندے کو ہے ہی نہیں کہ وہ بھی پاکستان کی پالیٹکس میں آ سکے. آخر میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب جیسا، میں خان کی پوری پارٹی کی بات کر ہی نہیں رہا، خان صاحب کو اگر مائنس کر دیا جائے نا، تو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم بھی کسی اور جگہ سے، کسی اور سائڈ پہ چلے جائے، کیونکہ تحریک انصاف کا ہر بندہ جو ہے نا ٹرسٹیبل نہیں ہے. لیکن خان صاحب جیسا لیڈر حقیقت ہے کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو بریانی کے نشے سے اگر آپ باہر نکلے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ہے. عمران خان کی قدر کریں. 27 کو اگر اس بندے نے کال کی ہے تو اس کو لبیک کہتے ہوئے جائیں. ان چوروں سے بچنے کے لیے، یہ چور بیڑا غرق کر دیں گے. اور بغیرتی کا اچھا سب سے بڑی بات ہمیں یہ بتایا گا کہ جی یہاں کے شیخ بہت پیار کرتے، کوئی پیار ویار نہیں کرتے نواز شریف سے، سب جھوٹ. اور امبیرسمنٹ تو بندے کو تب ہوتی ہے. میں ایک کمپنی میں بیٹھا تھا، تو ایک امریکی جریدہ بیٹھا، مسٹر 10%، میں نے خود دیکھا مسٹر 10%. نیچے سے گھما کے دیکھا تو جناب ہمارے پریزیڈنٹ، اس وقت کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے زرداری، مسٹر 10%، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہاں پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ 2008 میں نے یہاں پہ دیکھا کہ میرے یہاں پہ سٹے کے دوران جو ہے زرداری کی حکومت بھی آئی، نواز شریف کی بھی آئی، مشرف کا کچھ عرصہ تھا شاید، کاف کی تھی، اور یہ اس کی چینج ہوئی ہے عمران خان کی. یقین مانے یہاں پہ ہر عرب، نان عرب جو ہے ادر دین پاکستانی، وہ کہتے تھے یار رئیس الپاکستان حرامی، اکبر حرامی. نواز شریف کے بارے میں بھی چور ہے، مانگت ہے، فقیر آ جاتے ہیں تیل لینے کے لیے، یہ وہ. یقین مانے پچھلے 3 سالوں میں کسی کی جرت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سعودی ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے لیڈر کے متعلق بات کی ہو کہ یار آپ لوگوں کا لیڈر اچھا نہیں ہے. تو ہم فخر فیل کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ہمارا لیڈر کون ہے. اور پہلے ہم بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے تھے کہ وہ اگر کسی کو نہیں پتا، کسی کو بتانا، یس یس یس، وہ جانتے تھے کہ ان کی اوقات کیا ہے. انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی اسی لیے نہیں دیا کہ انہیں پتا تھا کہ جو بندہ کنویں کے میڈکس جیسے ہوتا ہے، بنے ہوتے ہیں، جو پاکستان سے نکل کے باہر آیا، اس نے حقیقت دیکھی کون سچا ہے کون غلط ہے، تو وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم دیکھیے گا کہ 90%، میرا دعویٰ ہے 90% جو ہے نا یورپ میں، گلف میں، جتنے بھی ملکوں میں لوگ ہیں، وہ عمران خان کو جو ہے وہ جو ووٹ دینے کا حق دیا، وہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ. تو آپ عمران خان کا ساتھ دیں. عمران خان جیسا سچا، پکا اور دلیر لیڈر آپ کو نہیں ملے گا. اور تو اور یار اس پائے کے بے شرم ہیں کہ بجائے اس بندے کو اپریشیٹ کرنے نوٹ کرنے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کے آقا ہیں وہ ناراض ہو گئے، تو ان کی ساری جو چیزیں وہاں پہ انہوں نے اکٹھی کی ہیں پوری زندگی لگا کے، وہ فریز ہو جائیں گی. دیٹس اٹ. اور ان کو کیا لینا دینا ان سے. اس بندے کا ایک حلال جو دیکھے، جو بندہ سچا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، جس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے بلیک میل کرے گا، وہ کیوں ان چیزوں سے رکے گا کہ میں نے کون سی بات کرنی، کون سی. یہ بات تو یہ سوچے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، اپنی ساری زندگی کے اربوں خربوں ڈالر وہاں پہ رکھ دی ہیں، کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ بس خلاص فریز کر دو ان کا سارا کچھ، تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ تو مر جائیں گے. اور دوسرا یہ جیسے بارش کے بعد وہ کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں نا، اچانک سے فصلوں سے، زمین سے، خالی زمین سے، ادھر ادھر سے ہر طرف جو ہے ہوتا ہے، وہی حساب ان کا ہوا. اور یہ اچانک ان کو ملک کی محبت نہیں آئی، فورن فنڈنگ. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو اتنے پیسوں کی آفر کروائی گئی. یہ دیکھیں وہ جو بیٹھے ہیں نا باہر،
وہ بعض کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالتے. وہ کسی بھی ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے آپ کی جو اپوزیشن پارٹی ہوتی اس کے ساتھ مل کے اپنا کام نکلواتے ہیں, نہ کہ ڈائریکٹ سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے یہ اچھا موقع پایا, کیونکہ یہ بندہ عمران خان کسی بھی یورپین کو, امریکن کو, دوسرے تیسرے کو ایک آنکھ اس لیے نہیں باتتا کیونکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال. ان کو تو عادت ہی نہیں تھی کہ یہ غریب غربا فقیر لوگ, مسکین لوگ, یہ ہماری آنکھوں میں برابری کی نسبت پہ بات کریں گے. ہم تو کہیں گے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں گے. ہم کہیں گے اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. کھا لو, کھا لیں گے. سو جاؤ, سو جائیں گے. تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ان لوگوں کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے ان کو فارغ کروانے کے لیے یہ جو آپ کے محب وطن یہ سارے چور جو اکٹھے ہو گئے نا ایک ہی بکٹ میں, فنڈنگ پہ چل رہے ہیں. یہ پیسہ جو آ رہا نا اور پیسہ چلایا جا رہا یہ فورن فنڈنگ ہے. صرف وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس طرح کا ایماندار, آنیسٹ اور مسلمان بندہ مسلمانوں پہ حکمرانی کرے اور ان کی سوئی غیرت کو جگائے اور ان کو ان کے مقام پہ لا کے کھڑا کرے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جیسے کہتے رہیں وہ کرتے رہیں. وہ چاہیں گے کہ یہ لوگ بھی نیچے سے اٹھ کے آ جائیں. اور دیکھیں چودھری کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کاما اس کے برابر کی سیٹ پہ آ کے بیٹھے. اسی طرح امریکہ بہادر کبھی نہیں چاہتا کہ جو اس کی رعایا ہے, ریت ہے اور اس طرح کے بکاؤ مال ہے اور دبے ہوئے لوگ ہیں جو ایک اشارے پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, وہ برابری کی بیس پہ آ کے بیٹھ کے اس کو آنکھیں دکھانی شروع. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. وہ اپنی چودراہٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑے بہت ان کو فنڈ لگانے بھی پڑ دیں گے تو وہ لگا دیں گے, اور انہوں نے لگا دی ہیں اور ہم نے ناچنا شروع کر دیا. اس دفعہ اس کی جو وہ ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھا ہوا اس کو رانگ ثابت کرنا ہے. خان صاحب کا ساتھ دینا بائی ہک اور کروک, کیونکہ خان صاحب اب ہماری ضد بن چکے ہیں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.